ایک بدقسمت کشمیری لڑکی کی روداد جو شادی کے تیسرے دن ہی بیوہ ہو گئی تھی۔ ان دنوں میری پوسٹنگ ضلع ایسٹ میں تھی۔ میں نے تحریری طور پر سارے پولیس افسران کو حکم کر رکھا تھا کہ کسی بھی کیس میں عورتوں اور بچوں کی گرفتاری میری تحریری اجازت نامے کے بغیر نہیں ہوگی۔ اگر کسی عورت کی گرفتاری ضروری ہوتی تھی تو میرے افسر خود سامنے نہیں آتے تھے، کیونکہ گرفتاری کے لیے مجھے مطمئن کرنے میں ان کو دقت ہوتی تھی۔ اس لیے انہوں نے آسان راستہ یہ نکال لیا تھا کہ کیس کے مدعی کی رہنمائی کرتے تھے کہ میرے پاس کیس کے تفتیشی افسر کی شکایت لے کر آئیں کہ تفتیشی افسر گرفتاری یا تعاون نہیں کر رہا۔ واقعہ یہ تھا کہ کچھ دن پہلے ایک نوبیاہتا جوڑا گلشن اقبال کے ایک شاپنگ مال میں آیا۔ شوہر نے نئی نویلی دلہن کو مال کے گیٹ پر اتارا اور کہا، آپ اندر جاؤ، میں کار پارکنگ ایریا میں کھڑی کر کے آ رہا ہوں۔ لڑکی مال کے اندر چلی گئی۔ مال کے اندر لڑکی شوہر کا انتظار کرتی رہی۔ جب شوہر مال میں نہیں آیا تو لڑکی نے شوہر کو فون کیا تو شوہر کا فون بند جا رہا تھا۔ بالآخر لڑکی مال سے نکل کر پارکنگ میں چلی گئی، مگر وہاں بھی اس کو شوہر کی کار نظر نہیں آئی۔ تنگ آ کر لڑکی نے اپنے سسرال فون کیا اور سارا ماجرا بتایا۔ سسرال والے بھی پریشانی میں مال پہنچ گئے، مگر لڑکا جو ایک بینک میں وائس پریزیڈنٹ تھا، اس کا نام و نشان نہیں تھا۔ گھر والے شام تک لڑکے کو فون کرتے رہے، مگر فون مسلسل بند جا رہا تھا۔ شام کو لڑکے کے والد نے تھانے پر لڑکے کی گمشدگی کی رپورٹ کرا دی۔ لڑکے کے گھر والوں نے رات جاگتے گزار دی اور دوسرے دن ناظم آباد کے علاقے سے لڑکے کی کار میں اسے اس کی تشدد زدہ لاش مل گئی اور اس طرح لڑکی شادی کے تیسرے دن ہی بیوہ ہو گئی تھی۔ شاید قاتل گھر سے لڑکی کی کار کو فالو کر رہے تھے۔ لڑکے نے جب دلہن کو کار سے اتار کر پارکنگ میں کار پارک کی تو اسی وقت قاتلوں نے لڑکے کو گن پوائنٹ پر لے لیا اور کار سمیت اغوا کر لیا۔ پرچہ نامعلوم افراد کے خلاف ہو گیا اور سسرال والوں نے لڑکی کو عدت کے لیے اس کے والدین کے گھر بھیج دیا۔ میڈیا میں بڑا شور تھا کہ شادی کے تیسرے دن بینک کا وائس پریزیڈنٹ اغوا کے بعد قتل ہو گیا تھا۔ میرے پاس لڑکے کے والد صاحب کچھ دوستوں اور عزیزوں کے ساتھ شکایت لے کر آیا۔ ان کی شکایت یہ تھی کہ ہم نے تفتیشی افسر کو ثبوت دیے ہیں کہ ہماری نئی نویلی دلہن نے ہمارے لڑکے کو اغوا کروا کر قتل کروایا ہے اور تفتیشی افسر اس کو گرفتار نہیں کر رہا۔ میں نے اسی وقت تفتیشی افسر کو دفتر بلا لیا۔ تفتیشی افسر نے واقعہ کی پوری تفصیل بتائی جو میں اوپر آپ کو بتا چکا ہوں۔ مزید یہ بتایا کہ لڑکی کا موبائل کال ریکارڈ نکالا گیا ہے اور مقتول لڑکے کا بھی موبائل کال ریکارڈ نکالا گیا ہے۔ لڑکے کا فون تو پارکنگ میں بند ہو گیا تھا، مگر لڑکی کو مال میں کار سے اترتے ہی ایک میسج آیا اور لڑکی نے اس میسج کا جواب بھی دیا۔ لڑکی کار سے اتر رہی ہے اور مال کے سی سی ٹی وی کیمرہ اسے وہ ویڈیو مل گئی تھی۔ مال کے اندر دوسری ویڈیو چیک کی گئی تو کیمرے کے ٹائم اور لڑکی کے کال ریکارڈ کا ٹائم موازنہ کیا گیا تو لڑکی کو کار سے اترنے کے بعد میسج موصول ہوا اور لڑکی نے مال میں اندر سے اسی میسج کا جواب دیا جو مال کے کیمراز میں صاف دیکھا جا سکتا تھا۔ لڑکے کی یہ بدقسمتی تھی کہ مال کے پارکنگ میں کوئی کیمرہ وغیرہ نہیں تھا جس سے پتہ چلتا کہ کیا ہوا ہے اور ملزمان کون سی گاڑی میں سوار تھے۔ کال ریکارڈز اور مال کے ویڈیو کی ٹائمنگ وغیرہ سے لگ رہا تھا کہ لڑکی کی طرف سے کوئی گڑبڑ ضرور ہے، مگر لڑکی کی گرفتاری سے پہلے میں وہ میسج دیکھنا چاہتا تھا کہ لڑکی کو کیا میسج آیا اور لڑکی نے کیا جواب دیا۔ میرا جہاں تک بس چلتا میں لوگوں کی گرفتاری میں احتیاط کرتا اور خاص کر عورتوں کی گرفتاری تو 10 دفعہ چیزوں کو چیک کرنے کے بعد کرتا۔ مشہور آرٹسٹ گل جی مرڈر کیس میں میرے اپنے آئی جی صاحب سے انبن ہو گئی تھی۔ میڈیا اور فیملی کا دباؤ تھا کہ گل جی کے بیٹے کو شامل تفتیش کیا جائے، مگر میں نے صاف منع کر دیا کہ یہ کام مجھ سے نہیں ہوگا، پہلے چیزوں کو کلیئر ہونے دیں۔ میں نے آئی ٹی والوں کو کہا کہ لڑکی کے کال ریکارڈ میں جتنے بھی نمبر ہیں ان کا کال ریکارڈ نکالیں۔ میسج کرنے والے لڑکے کا کال ریکارڈ اور میسج والے لڑکے کے کال ریکارڈ میں سے جتنے نمبر ہیں سب کا کال ریکارڈ نکالیں، اور تفتیشی افسر کو کہا کہ آپ کل لڑکی کے والد کو میرے دفتر بلا لیں اور ریڈرز کو بھی کہیں کہ کل لیڈیز پولیس کو بھی اسٹینڈ بائی رکھنا ہے۔ دوسرے دن میں دفتر سادے کپڑوں میں اور اپنی پرائیویٹ کار میں گیا اور تفتیشی افسر کو بھی سادہ کپڑوں میں دفتر آنے کا میسج کر دیا۔ میرا خیال تھا کہ ہم لڑکی کے گھر اس طرح جائیں کہ محلے والے سمجھیں ان سے ملنے کوئی مہمان آیا ہے، کسی سفید پوش کے گھر پولیس چڑھائی کرنے آئے۔ اس بات سے مجھے اللہ پاک سے ڈر لگتا ہے کہ اگر کسی بے گناہ کے گھر پولیس کا ریڈ یا گرفتاری ہو جائے اور وہ بھی کسی لڑکی کی،
گرفتاری ہو جائے تو اس کا ازالہ پوری زندگی ممکن نہیں۔ لڑکی کا والد اور تفتیشی افسر دفتر آ چکے تھے اور ایک لیڈی پولیس افسر سادہ لباس میں دفتر بلا لی تھی۔ میں نے لڑکی کے والد سے موبائل فون لے کر بند کر کے اپنی جیب میں رکھ دیا اور اس کو کہا کہ ہم آپ کی لڑکی سے کچھ پوچھ گچھ کرنا چاہتے ہیں، آپ ہمارے ساتھ چلیں۔ تفتیشی افسر اور لیڈی افسر لڑکی کے والد کے ساتھ اس کی کار میں لڑکی کے گھر روانہ ہوئے۔ لیڈی پولیس افسر آگے لڑکی کے والد کے ساتھ والی سیٹ پر بیٹھی اور لڑکی کے والد کو لیڈی افسر کے سامنے تاکید کر دی تھی کہ وہ گھر والوں کو کچھ نہیں بتائے گا۔ لڑکی کے والد کے ساتھ لیڈی پولیس افسر نے گھر جا کر ڈرائنگ روم کا دروازہ کھولا۔ ہم دونوں وہاں بیٹھ گئے۔ تھوڑی دیر میں لیڈی افسر ہدایات کے مطابق لڑکی کو ڈرائنگ روم میں لے آئی اور لیڈی افسر نے لڑکی کا فون میرے حوالے کر دیا۔ جیسا کہ میں بتا چکا ہوں کہ لڑکی کا تعلق کشمیر سے تھا، اس لیے لڑکی اسپیشل کریشن آف گاڈ تھی، مگر لڑکی اپنے ساتھ بدقسمتی لے کر آئی تھی جو تیسرے دن بیوہ ہو گئی تھی۔ میں نے لڑکی سے واقعے والے دن کا پوچھا کہ کیا ہوا تھا۔ لڑکی نے وہی تفصیل بتا دی جو میں اوپر بیان کر چکا ہوں۔ میں نے کال ریکارڈ نکال کر لڑکی کا فون چیک کرنا شروع کیا۔ واقعے والے دن کے سارے میسج ڈیلیٹ کر دیے گئے تھے۔ میں نے لڑکی سے سوال کیا کہ آپ نے میسج کیوں ڈیلیٹ کر دیے؟ لڑکی نے بتایا کہ نوکیا کے اس ماڈل میں زیادہ میسج سٹور نہیں ہوتے، اس لیے پرانے میسج ہمیشہ ڈیلیٹ کرنے پڑتے ہیں۔ لڑکی سے سوال کیا گیا کہ میسج والا لڑکا کون ہے؟ لڑکی نے بتایا کہ یہ لڑکا یونیورسٹی میں میرے ساتھ پڑھتا ہے اور میرے ساتھ صرف میسج کی حد تک رابطے میں ہے۔ میں نے لڑکی سے پوچھا کہ واقعے والے دن لڑکے نے آپ کو کیا میسج کیا تھا؟ لڑکی نے بتایا کہ لڑکا فارورڈ میسج ارسال کرتا تھا اور میں بھی اخلاقاً جواب میں فارورڈ میسج ارسال کرتی تھی۔ میں لڑکی کے انٹروگیشن سے مطمئن نہیں تھا اور میسج کی تصدیق کے بغیر لڑکی کو گرفتار کر کے اس کی زندگی تباہ بھی نہیں کرنا چاہتا تھا۔ لڑکی ابھی تک یونیورسٹی سے فارغ نہیں ہوئی تھی۔ جیسا کہ لڑکی خوبصورت تھی اور ایک بینک کے وائس پریزیڈنٹ کا رشتہ آیا تو گھر والوں نے لڑکی کا رشتہ کر دیا۔ میرے پاس لڑکے کو گرفتار کر کے اس کو اچھی طرح انٹروگیشن کرنے کا آپشن تھا اور دوسرا آپشن موبائل فون کے سارے ڈیلیٹ شدہ میسج ریٹریو کروا کر دیکھے جا سکتے تھے، اس لیے مجھے لڑکی کو گرفتار کرنے کی کوئی جلدی نہیں تھی۔ میں نے اپنی کار منگوا لی تھی۔ یہاں سے فارغ ہو کر میں دفتر چلا گیا۔ کچھ دیر دفتر میں بیٹھ کر سی ٹی ڈی کے دفتر لڑکی کا موبائل فون لے کر چلا گیا۔ سی ٹی ڈی میں ڈپٹی ڈائریکٹر آئی ٹی وسیم صاحب تھے۔ وسیم صاحب کو میں نے سارا میٹر بتایا کہ ایک اغوا اور قتل کا کیس ہے۔ لڑکی کو اپنے شوہر کے اغوا کے وقت کچھ میسج آئے ہیں اور لڑکی نے اس میسج کا جواب بھی دیا ہے۔ میسج کیا تھے وہ دیکھنا ضروری ہے۔ آپ کے تعاون سے یہ کیس آسانی سے حل ہو سکتا ہے۔ وسیم صاحب نے موبائل فون دیکھ کر کہا کہ اس موبائل فون کا سافٹ ویئر ہمارے پاس نہیں ہے۔ میں ابھی آپ کے جاتے ہی صدر جاتا ہوں اور سافٹ ویئر ڈھونڈتا ہوں۔ دوسرے دن وسیم صاحب نے مجھے فون کیا کہ آپ سی ٹی ڈی آ جائیں، آپ کا کام ہو چکا ہے۔ میں دفتر میں سارے کام چھوڑ کر سی ٹی ڈی چلا گیا۔ وہاں وسیم صاحب نے مجھے موبائل فون اور فون سے 3 مہینے انکمنگ اور آؤٹ گوئنگ میسیجز کی ڈیٹیلز کے ساتھ لسٹ تھما دی۔ میں نے ان کا شکریہ ادا کیا۔ چائے کے بعد وسیم صاحب مجھے گاڑی تک چھوڑنے آئے۔ راستے میں وسیم صاحب نے مجھے کہا کہ سر آپ کے ساتھ کام کرتے ہوئے مزہ آتا ہے۔ آپ کراچی کے واحد افسر ہیں جو کام خود لے کر آتے ہیں، اس لیے آپ کا کام سارے کام چھوڑ کر پہلے کرنا پڑتا ہے۔ گاڑی میں بیٹھتے ہی واقعے والے دن کے میسج دیکھے جو عام فارورڈ میسج تھے۔ میں نے 3 مہینے کے سارے میسج ایک ایک کر کے دیکھے۔ لڑکی نے کبھی لڑکے کو کوئی پرسنل میسج نہیں کیا تھا۔ میں نے تفتیشی افسر کو کہا کہ قتل ہونے والے لڑکے کے والد کے ساتھ دفتر آ جائے۔ لڑکے کا والد ایک پڑھا لکھا سمجھدار آدمی تھا۔ میں نے موبائل فون کا حاصل شدہ تفصیل کی فوٹو کاپی کروا کر لڑکے کے والد اور تفتیشی افسر کو دی اور سی ٹی ڈی کے افسر وسیم صاحب کا بھی نمبر دونوں کو دے دیا اور بتایا کہ دونوں اس کو دیکھ لیں۔ اس میں لڑکی کے 3 مہینے کے ڈیلیٹ شدہ میسج ہیں۔ اپنے آئی ٹی انچارج کو بلا کر کہا کہ موبائل فون کی جیسے جیسے ڈیٹیل آتی جائیں لڑکے کے والد صاحب، تفتیشی افسر اور مجھ سے شیئر کرتا جائے۔ کچھ ہفتوں میں ساری معلومات آ گئیں۔ لڑکی کے سارے نمبر اور یونیورسٹی میں لڑکی کے ساتھ پڑھنے والے سارے نمبر فلٹر کر لیے گئے تھے۔
میرے آئی ٹی والے قتل ہونے والے لڑکے کے والد اور تفتیشی افسر سے باہر آئی ہوئی چیز شیئر کر رہے تھے۔ ہمیں تلاشتی تھی کہ کون سا نمبر مقتول کے اغوا کے وقت شاپنگ مال کے قریب تھا، مگر لڑکی اور یونیورسٹی کے لڑکے کا کوئی نمبر اس لوکیشن پر نہیں تھا۔ لڑکی کے ساتھ پڑھنے والے لڑکے کو بھی پوچھ گچھ کی گئی، مگر اس کیس کے متعلق کوئی معلومات نہ مل سکی۔ ایک دن مقتول کے والد کو بلا کر میں نے پوچھا کہ تفتیش کے سارے پروسیس میں آپ ساتھ ہیں، اب آپ بتائیں کہ آپ کی بہو کا کیا کیا جائے، کیونکہ لڑکی کا والد پریشان پھرتا ہے۔ مقتول لڑکے کے والد نے بتایا کہ لڑکی والے ابھی تک ہم سے رابطے میں ہیں۔ لڑکی ہمارے لڑکے کے اغوا اور قتل میں ملوث نہیں۔ ہم نے جب لڑکی کے سارے ڈیلیٹ شدہ میسج دیکھنے کے بعد اللہ پاک کا شکر ادا کیا کہ اللہ پاک نے ہم کو ایک بڑے گناہ سے بچا لیا۔ اب ہم جانتے بوجھتے ایک بے گناہ لڑکی کو قتل کیس میں بند نہیں کر سکتے۔ میں نے دوسرے دن لڑکی کے والد کو بلا کر اسے لڑکی کا موبائل فون واپس کر دیا اور بتایا کہ آپ کی لڑکی بے گناہ ہے، ہم نے پورا چیک کر لیا۔ لڑکی کا والد فرط جذبات میں رونے لگا، وہ کبھی میرے ہاتھ چومتا اور کبھی گلے لگاتا۔ اس موقع پر میرے خود آنسو نکل آئے۔ کسی نے کہا ہے کہ 70 گناہگار اگر بری ہو جائیں تو گناہ نہیں، مگر ایک بے گناہ کو سزا ہو جائے تو عرش ہل جاتا ہے۔ مجھے اس دن خوشی ہوئی، وہ میں زندگی بھر نہیں بھول سکتا۔ خود کو ہلکا پھلکا اور پرسکون محسوس کر رہا تھا۔ آج بھی جب وہ لمحے یاد کرتا ہوں تو سرد ہوا کے جھونکے جسم میں کپ کپی پیدا کرتے ہیں۔ اللہ پاک نے مجھے راستہ دکھایا کہ میں نے لڑکی کے سارے میسج ریٹریو کرا لیے اور وسیم صاحب فرشتہ بن کر سامنے آئے، ورنہ لڑکی والوں میں اتنا دم نہیں تھا کہ قتل کیس کو فیس کر لیتے، اور لڑکی کے ساتھ خواہاں یونیورسٹی والا لڑکا اور اس کا خاندان بھی پس جاتا۔ اب تک ہم لڑکی والے ٹریک کو دیکھ رہے تھے، ہم نے مقتول کی سابقہ زندگی پر کوئی کام نہیں کیا تھا۔ جب مقتول کی ماضی کو کھنگالا گیا تو کیس حیرت انگیز طور پر ورک آؤٹ ہو گیا اور ملزمان پکڑے گئے۔ اس کی الگ سے ایک لمبی کہانی ہے، بعد میں کسی وقت اس پر لکھوں گا۔ میں اللہ پاک کا شکر ادا کرتا ہوں کہ جلد بازی نہ کر کے ایک بے گناہ لڑکی اور یونیورسٹی میں ساتھ پڑھنے والا لڑکا ہم پولیس والوں کے عتاب سے بچ گئے۔ CTD کے وسیم صاحب کی بدولت۔